الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمۃ القرآن کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کے شروع میں کچھ قرآن پاک کی بارے میں، نزول قرآن کے بارے میں جو ضروری باتیں تھیں پہلے وہ بیان ہو چکی ہیں۔ اب سورۃ الفاتحہ سے قرآن پاک کا باقاعدہ ترجمہ کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے اس قرآن پاک کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے سننے والے ہیں، سامعین ہیں، ناظرین ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ذکر کریں گے کہ سورۃ الفاتحہ کا نام کون کون سے نام ہیں اس کے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ فتح سے ہے۔ فتح کا معنی عربی زبان میں کھولنے کا آتا ہے، کسی چیز کو کھولنا، آغاز کرنا، شروع کرنا۔ چونکہ اس سورت سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے، افتتاح ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام الفاتحہ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، ابتدا کرنے والی سورت، شروع کرنے والی سورت۔ دوسرا نام اس سورت الفاتحہ کا سورت شافیہ ہے کہ یہ ہر مرض سے، بیماری سے شفا کا کام کرتی ہے، ہر مرض کے لیے شفا کے طور پر بھی کام آتی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت مدینہ سے باہر موجود تھی، تو وہاں کے جو لوگ تھے، اس بستی یا اس علاقے کے، ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ تو سانپ کے کاٹے کا جو علاج وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ صحابہ اکرام جب دن میں وہاں موجود تھے تو انہوں نے بستی میں پڑاؤ کے لیے ان سے گزارش کی کہ ہمیں آپ یہاں رہنے کے لیے جگہ دے دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کھانے پینے کا سامان دینے سے بھی منع فرما دیا۔ تو رات کے وقت ایسا ہوا کہ ان کے سردار کو کسی سانپ نے ڈس لیا، اور وہ موذی ایسا تھا کہ اس کے کاٹے کا جو اثر تھا وہ زائل نہیں ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ باہر جو کچھ مسافر ٹھہرے ہوئے ہیں بستی کے باہر، ان سے کچھ پوچھتے ہیں، ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی سانپ کی جھاڑ پھونک کا کام کرنے جانتا ہو۔ تو انہوں نے حضرات صحابہ اکرام سے جب بات کی تو صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کا علاج تو کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے عوض تم ہمیں 30 بکریاں دو گے۔ چونکہ صحابہ کی وہ جماعت 30 افراد پر مشتمل تھی، تو حضرات صحابہ اکرام نے 30 بکریوں کی ان سے ڈیمانڈ کی، اور غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے جا کر سورۃ الفاتحہ سے ان کے اس سردار کا علاج کیا، اور سانپ کے کاٹنے کا اثر ایسا زائل ہوا کہ گویا اسے کسی چیز نے ڈسا ہی نہیں تھا۔ اور پھر انہوں نے وعدہ کے مطابق 30 بکریاں ان کو دیں، اور وہ لے کر اس ریوڑ کو مدینہ شریف چلے گئے، اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہمارے لیے یہ لینا جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ بہترین رزق ہے، بہترین روزی ہے جو قرآن کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، بلکہ اس میں سے میرا بھی حصہ دو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ بیماریوں سے شفا کا کام ہی کرتی ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات تھیں، اس کی وجہ تسمیہ تھی، اس کا نام رکھنے کی وجہ۔